السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ الروم۔ وقال اللہ تعالیٰ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل ہم دیکھ چکے۔ آخرت کے سلسلے میں جنات کے تذکرے اور نعمتوں کا تذکرہ کر لیا۔ جہنم کی باتوں کو شروع کرنے لگے تھے تو رمضان المبارک کی برکتوں کے بیان کا اعادہ ضروری سمجھا۔ اب اسی دوران میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جس کا نام ہے جہنم سے خلاصی۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، اس کے عذاب سے بچنے کی کوششیں کرنا، مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت پہ امید رکھنا اور کوشش کرنا۔ دوسرا مغفرت کا ہے کہ خدا تعالیٰ سے امید رکھنا کہ وہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اس میں استغفار پہ کثرت رکھنا اور نیکی کی جستجو میں آگے بڑھتے چلے جانا۔ تیسرا عشرہ 21 رمضان کے بعد شروع ہے اور اس میں یہ نام ہے کہ اللہ کی جہنم سے بندہ نجات پالے۔ ایسے چانس موجود ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو جان کر کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مغفرت طلب کریں، اور تیسرا ہے کہ خدا پھر معافی کر دے۔ اور وہ کام ہیں کہ جو اس آخری عشرہ میں کیے جاتے ہیں، اور اس میں قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، نوافل کی کثرت، نمازوں، تراویح کا اہتمام، قرآن کا سننا کہ وہ ایمان والے راتوں کو قرآن سنتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ عتق من النار، آگ سے چھٹکارا پانے کا وہ عمل ہے کہ جس کی کوشش پہ بہت سارا زور لگتا ہے۔ اچھی طرح تقوی والے روزے جو ایماناً احتساباً روزے بنائے جائیں تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کو اس جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے سے آواز دی جاتی ہے، اور جس وقت کے وہ روزے دار اس میں سے گزر جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور دوسری راتوں کو نوافل قرآن مجید کا سننا اور نوافل کا پڑھنا، اور اس میں صبح کرتے ہیں تہجد کی، سحریوں کے ٹائم میں رات سے پہلے 1 گھنٹہ عبادت میں گزارتے ہیں، اور آخری عشرہ میں نماز تسبیح کا طریقہ نبی پاک نے اپنے چچا عباس کو فرمایا تھا۔ چچا عباس، میں تم کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایک تحفہ لو، وہ خاص تحفہ ہے، کیا میں دوں؟ تو انہوں نے ان کو سکھایا کہ چچا روزانہ کر سکو تو کرو، ہفتے میں 1 دفعہ کر سکو، مہینے میں 1 دفعہ کر سکو تو ضرور کرو، پوری ہر سال کر سکو تو ضرور کرو، 1 بار کر لو، اور پوری زندگی میں تو ضرور 1 بار اللہ کی اس خاص نماز کو جو 4 رکعت ہے، اور اس میں 300 بار تسبیح ہے، خدا کی پاکی بولنا ہے، اور 75 بار 1 رکعت میں ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت مقبول ہے کہ اس سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
یہ بھی عتق من النار کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں ایک رات جو تاک راتوں میں سے ایک رات ہوگی، اور اس کی بڑی شان ہے 1000 مہینے کے برابر ایک رات، جو 83-84 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ اور اگر ایمان والے 80-90 سال تک بھی رمضان کو پاتے رہیں اور یہ رات ان کو ملتی رہے، تو پھر اس امت کی کیا شان ہوگی کہ جو اس سے پہلے کئی ہزار سال عبادت کرنے والے، جن کی یہ حسرت کر رہے تھے، یہ اپنی عبادت گزاری اور اس کی کثرت، اس کی برکات سے ان سے زیادہ مستفید ہو جائیں گے کہ تھوڑے وقت میں خدا نے ان پر زیادہ مہربانی کر دی کہ ہر سال کی ایک رات ان کو 84 سالوں کی ملتی رہی، اور وہ مغفرت کروا گئے، تو یہ عتق من النار تک وہ پہنچ گئے۔ اور پھر اس شکرانے میں ان کو خدا 2 رکعت 3 تکبیروں والی خوشی کی نماز، عید کی نماز وہ دے گا، اور وہ شکرانہ پڑھیں گے، اور اس میں کمی بیشی کی صورت میں وہ فطرانہ دیں گے، اور اپنے سر سے ان کی روزوں کی کمی بیشی کو پورا کرائیں گے، اور یہ خوشی شاداں اور فرحاں ایک گلی سے جائیں گے اور گھر واپس دوسری گلی سے آئیں گے، اور یہ وہ جنتی ہو جانے کی وہ خوشی ہے جو ایمان والوں کو میسر ہے۔ اور یہ نبی پاک نے 10 ہجری میں جو آخری خطبہ دیا تھا، اس میں ان پہ آیت ملی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔